تسلی دینے سے پیسہ تو نہیں جائے گا نا؟ خدا ہماری رگ و جان سے قریب ہے، رنگ بدلنے والوں کو خدا خوب جانتا ہے، نیتوں پہ ہی سارے کا سارا دار و مدار ہے۔ ابو لہب اتنا بڑا ظالم اور بے دین تھا، اس کی بدنیتی کی وجہ سے اس کی بدتر موت ہوئی۔ وہ مر کے 3 دن تک سڑتا رہا، بدبو پھیلتی گئی تو بھی کوئی بھی اس کے قریب آنا پسند نہیں کیا۔ جب گندگی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خود اس کے ہی بیٹے بھی قریب آنا پسند نہیں کیے۔ اس کے بعد چند آدمی ناک کو کپڑے سے ڈھانک کے لکڑیوں سے اس کو دھکیل دیا گیا۔ وہ اس طرح سے ذلیل و خوار ہوا، بس بدنیتی کی وجہ سے اور بے دینی کی وجہ سے۔ اسی لیے نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آگے کا حصہ ہے دعا۔ آپ سبھی ہماری دعاؤں میں شامل رہے۔ بارش کے خطروں کا ممکن نہیں شمار، ویسے ہی تیری زندگی میں آئے گی نئی بہار۔ اللہ ہمیں اخلاق والوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں عقل والوں میں شامل فرما، اور ہم سبھی شیطانی کاموں سے ہٹ کر رحمانی کاموں میں لگے، ایسی توفیق عطا فرما، ایسی توفیق عطا فرما۔ موسیقی، فلمیں، گانے، ڈرامے اے روح کے لیے سزا ہے، یہ زندگی گندگی میں نہ بیتے۔ اے خدا ہمیں ان گندی عادتوں سے بچا۔ جو بھی انسان تربیت دینا چاہتا ہے ہمیں اس کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ معاشرہ سنور جائے اور ذرہ ذرہ بھی خورشید بن جائے۔ بے اثر گولی کو دوا نہیں کہتے اور دکھاوے کو دعا نہیں کہتے۔ جو تنہائی میں بھی روتے ڈرتے توبہ کرتے، اسی آہو زاری کو دعا کہتے۔ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تو ہی تو کارساز ہے۔ اس ادارے کو اپنی تدبیروں سے کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو ہی تو سب سے بلند و بالا ہے۔ میرے مولا دلوں کو پھیر دے۔ اے خدا بے بس کو بس عطا فرما اور مصیبتوں کو رفع فرما، اصلاح ہمت کا حوصلہ دے۔ ہم سبھی پستی کی طرف نہ جائیں اور ماؤں کا احترام کریں اور نمایاں کردار ادا کریں، غفلتوں میں زندگی نہ بتائیں، آس اور حرص میں نہ پڑیں۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، تمام کوششیں ہم نے تیرے واسطے کی ہے، تمام کوششیں ہم نے تیرے واسطے کی ہے، تیری رضا کے واسطے کی ہے۔ قبول فرما، اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرما، ماؤں کو مصیبتوں سے بچا لے، ہم سبھی کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہم سبھی کی غیب سے امداد عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تو اس ادارے پہ رحمت کا نزول فرما۔ جب تک تیری بارگاہ میں درجات قبولیت نہ ملے تب تک ہم سبھی کوشش کرتے رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے۔ اے اللہ آسانیاں عطا فرما، اے اللہ آسانیاں عطا فرما، اے اللہ زبانوں میں تاثیر عطا فرما اور صبر عطا فرما، اور اس ادارے پہ ابر کرم برسا دے۔ سبھی کو شفا و تندرستی عطا فرما، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امن و امان و وسائل میں برکت عطا فرما۔ ماں کا من ادارے کی کوششوں کو کامیابی دے دے۔ اے اللہ حسن حسنہ و نیک عمل کی توفیق عطا فرما، عالم انسانیت پر خصوصی کرم فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ کسی اور کی لکھی ہوئی یہ دعا ہے تو اس ادارے میں ہر روز اس کا پڑھنا ضروری ہے، اسی لیے ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس ادارے میں ہر روز غریب ماؤں کو، مایوس ماؤں کو، دکھی ماؤں کو ناشتہ دینے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اسی لیے میں یہ دعا یہاں بھی پڑھنا مناسب سمجھوں گی۔ تو دعا پیش ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب حال پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ دین غریب الغربا ہے۔ جس دین میں دل ہوتے تھے غیروں پہ فدائی، جس دین میں دل ہوتے تھے غیروں پہ فدائی، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے۔
اللہ حافظ. آمین یا رب العالمین. اب میں محترمہ بانو بیگم ادیبہ و شاعرہ کا تعارف کرنا چاہوں گی اور آپ کے فن پر بھی روشنی ڈالنا چاہوں گی. آپ رائچور ضلع مانوی تعلق ارولی نام کے گاؤں میں 1 مارچ سن 1963 کو پیدا ہوئی. آپ قاضی خطیب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. والد مرحوم محمد حنیف صاحب زمیندار تو والدہ محبوب بی صاحبہ. آپ کی ابتدائی تعلیم اردو میں ہوئی اور تو اور آپ قرآن مجید 9 سال کی عمر میں ہی ختم کر لیا گیا تھا. پھر اس کے بعد SSLC اور B.Ed کی تعلیم رائچور ہی کے کالجوں میں مکمل ہوئی اور اب ادب کے کار خیر میں مصنفہ کا خوب کردار رہا ہے. آپ 3 زبانوں میں یعنی اردو، ہندی اور کنڑ میں شاعری کرنے لگی اور دلچسپی اس حد تک بڑھی اور ذوق اس قدر پروان چڑھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے خاری کے ہاتھوں میں پیدر پے 15 عدد مجموعہ تھما دیے، جن کے عنوان بالترتیب یہ ہیں: نصیحت، ماں کا من، ستیہ درشن، خوشبو، پولیسرو متو یودھرو، مہک، مائنا، بہار، شکار، سدھار، بہار جنت، پولیس اینڈ دی سولجر، کچی کلی، ارڑد موگو اور ماں کا من ادارہ دائمی دنیا. ان سب کے مطالعہ سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ بانو بیگم کے وجود میں ایک حساس و غیرت مند اور بہت نازک سی روح ہے جو سماج کے ہر دکھتے ہوئے ناسور پر اپنے جذبوں کا مرہم رکھنا چاہتی ہے. جذبوں سے اس طرح کے سماج میں جو برائیاں ہیں، جھوٹ، دغابازی، ریاکاری، ماؤں کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ ناانصافی وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے ایک اچھا صاف ستھرا معاشرہ ترتیب دیا جائے اور ایک نیک سچی راہ کی نشان مل جائے کہ ساری قوم اس نشان کو مشال بنا کر ایک نئے سماج کی تشکیل میں جٹ جائے. یہ ماں کا من ادارہ بن جانے کے بعد یقیناً بانو صاحبہ کے تجربات و مشاہدات کی ایک نئی دنیا سامنے آئے گی. میری دعا ہے کہ انہیں وہ محبتیں ملیں جو دل و جاں کی تسکین کرتی ہے. بہت ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ ہم مبارکباد دیتے ہیں. مصنفہ کا پتہ کچھ اس طرح سے ہے: بانو بیگم، BA B.Ed، تربھاشا کویتری، صدر اندرا